میں اجتماعی زندگی سے بھاگا اور وسیع وادی میں بھٹکنے لگا۔ کبھی تو میں نہروں کے کنارے کنارے چلنے لگتا اور کبھی چڑیوں کی چہکار سننے لگتا، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچا جسے گھنے درختوں نے سورج کی نگاہوں سے محفوظ کر رکھا تھا۔ وہاں بیٹھ کر میں اپنی تنہائی سے باتیں اور روح سے سرگوشیاں کرنے لگا، اس پیاسی روح سے جس نے جہاں نظر ڈالی اس نے شے کو دیکھا جو شراب نہیں سراب نظر آتی ہے۔ جب میرا ذہن مادی قیود سے آزاد ہو کر فضائے خیال میں پرواز کرنے لگا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ایک نخیز حسینہ میرے پاس کھڑی تھی، وہ نخیز حسینہ جو انگور کی شاخوں کے سوا جن سے اس کے جسم کا کچھ حصہ چپ گیا تھا، ہر قسم کے لباس اور زیور سے بے نیاز تھی، جس کے سنہرے بالوں کو گلالہ کے تاج نے سمیٹ رکھا تھا۔ جب اسے میری نگاہوں سے یہ معلوم ہوا کہ میں حیرت کا شکار ہوں تو بولی، ڈرو نہیں، میں جنگل کی شہزادی ہوں۔ اس کے لہجے کی شیرینی نے مجھ میں کچھ ہمت پیدا کی اور میں نے کہا، کیا تم جیسی حسین شخصیت جنگل میں رہ سکتی ہے تو تنہائی اور درندوں کا مسکن ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا واسطہ، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ گھاس پر بیٹھ گئی اور کہا، میں فطرت کا راز ہوں، میں وہ دوشیزہ ہوں جس کی پرستش تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے اور جس کے لیے انہوں نے تیک افقا اور جبل میں ہیکل اور قربان گاہیں بنائی۔ میں نے کہا، وہ ہیکل مسمار ہو گئے اور میرے اجداد کی ہڈیاں مٹی میں مل گئی۔ اب ان کے دیوتاؤں اور مذاہب کے نشانات کتابوں کے چند اوراق میں باقی رہ گئے ہیں۔ اور بس، اس نے جواب دیا، کچھ دیوتا ایسے ہیں جو اپنے حلقہ بگوش کے ساتھ زندہ رہتے ہیں اور انہی کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ازلی و ابدی الوہیت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ رہی میری الوہیت، سو وہ اس جمال کی مرہون منت ہے جسے تو ہر طرف جلوہ فرما دیکھتا ہے، وہ جمال جو تمام فطرت ہے، جو ٹھیلوں کے درمیان چرواہے کے لیے، کھیتوں کے درمیان کاشتکار کے لیے اور پہاڑوں اور ساحلوں کے درمیان خانہ بدوش قبائل کے لیے سعادت کا سرچشمہ ہے، وہ جمال جو حکیم کے لیے عرش حقیقت کا زینہ ہے۔ ایسی حالت میں کہ میرے دل کی دھڑکنیں وہ کچھ کہہ رہی تھی جس سے زبان ناآشنائے مخز ہے، میں نے کہا، بے شک جمال ایک قوت ہے، خوفناک اور ڈراؤنی۔ اس کے ہونٹوں پر پھولوں کا تبسم تھا اور نگاہوں میں زندگی کے اسرار۔ اس نے کہا، تم انسان ہر چیز سے ڈرتے ہو، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی۔ تم آسمان سے ڈرتے ہو، حالانکہ وہ امن و سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ فطرت سے ڈرتے ہو، حالانکہ وہ اطمینان و راحت کا گہوارہ ہے۔ خداؤں کے خدا سے ڈرتے ہو اور عداوت و غضب کو اس کی ذات سے منسوب کرتے ہو، حالانکہ وہ اگر محبت و رحمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد، جس میں لطیف خواب گلے ملے تھے، میں نے اس سے پوچھا، یہ جمال کیا ہے؟ کیونکہ لوگ تو اس کی تعریف و تحدید میں مختلف الرائے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اس کی محبت و تکریم میں۔ اس نے جواب دیا، جمال وہ ہے جس کی رف تو خود بخود کھینچے، جسے دیکھ کر تو اسے دینا چاہے، اس سے لینا نہ چاہے، جسے اجسام مصیبت اور ارواح عطیہ سمجھے، جو رنج اور خوشی کے درمیان رشتہ اتحاد ہو، جسے تو روپوشی میں جلوہ فرما دے کے لا علمی میں اشنا پائے اور خاموشی میں بولتے سنے، جو ایک قوت ہے جس کا آغاز تیری ذات کی انتہائی پاکیزگی سے ہوتا ہے اور انتہا اس نقط پر جو تیرے تصورات سے ماورا ہے۔ جنگل کی شہزادی میرے قریب آئی اور اپنا معطر ہاتھ میری آنکھ پر رکھ دیا۔ جب اس نے اپنا ہاتھ میری آنکھ سے ہٹایا تو میں نے خود کو اس وادی میں تنہا پایا۔ میں وہاں سے لوٹ آیا، دل ہی دل میں کہتا ہوا اور بار بار کہتا ہوا، جمال وہ ہے جسے دیکھ کر تو اسے دینا چاہے اور لینا نہ چاہے۔ تو دوستو، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو خان مورل سٹوریز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو انٹرسٹنگ مورل سٹوریز سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکے۔